اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، میں نے قرآن حکیم کی شروع ہی کی 5 آیات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، متقین کو یہ ہدایت دیتی ہے۔ اب آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی صفات بیان کی ہے۔ قرآن حکیم میں متقین کی 259 صفات ہیں، 259 شیڈز ہیں۔ یہاں 3 شیڈ بیان کیے گئے جو جنرل تھے، ان کے تابع ہی باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ شیڈز آئیں گے۔ وہ 3 مین اور جامع کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے راستے کے اوپر کھڑے ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور الٹیمیٹ یہی، چلتے رہے اس راستے کے اوپر تو فلاح پائیں گے۔ یہ وہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے دی کہ جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی صفات یہ ہیں، اور وہ یہ بات نوٹ کر لے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ اعلان کرنا پڑتا ہے، اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارے علماء نے دور خلافت راشدہ کے بعد دور بنو امیہ سے اس میں شکوک و شبہات بھی پیدا کیے اور اس کی آیات کو منسوخ بھی کیا۔ پھر دوبارہ سن لیجیے، دور بنو امیہ سے تائیں دم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بدل کے رکھ دیا، اور ہدایت کی کتاب قرآن حکیم، اس میں شکوک بھی پیدا کیے اور اس کی آیات کو منسوخ بھی کیا۔ میری اپیل ہے ہر اس اہل حق سے کہ جو میری بات کو صحیح سمجھے یا جسے اشکال پیدا ہو تو وہ مجھ سے استفسار کرے، پوچھے کہ آپ کے پاس ان باتوں کے دلائل کیا ہیں، کہ آپ اتنا بڑا چارج لگا رہے ہیں علماء پر، تو آپ کے پاس کیا دلائل ہیں؟ کچھ دلائل تو میں یہاں بیان کر دوں گا، کچھ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرا فون نمبر 0300-8503-591 ہے، اس پر کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اب علماء نے پہلا الزام قرآن حکیم پر تو یہ لگایا ہے کہ اس کی 457
87 سوری 487 آیات آج بھی گم ہیں. تو پھر لا رائف ہی کیسے رہ گیا؟ خدا نے جو آیات گم ہیں وہی اہم ترین آیات ہوں. فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم سعید بن ابی احمد عرف ملا جیون، جن کی بڑی اہم کتاب ہے تفسیرات احمدیہ، اس میں وہ لکھتے ہیں صفحہ 40 پر کہ سورہ حجرات سورہ بقرہ سے بڑی تھی یا اس سے برابر تھی، اور سورہ طلاق بھی اس سے بڑی تھی یا اس سے برابر تھی. سورہ طلاق اور سورہ حجرات ان کی آیات گم ہو گئی ہیں. آج اگر 73 آیات ہیں سورہ حجرات کی تو بقیہ گم ہو گئی ہیں. آج اگر 12 آیات ہیں سورہ طلاق کی تو بقیہ گم ہو گئی ہیں. اس طریقے پر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 487 آیات گم ہیں. یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم دین ہیں جن کی کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں اور یہ دعویٰ لیے ہوئے ہیں. وہی آگے جا کے صفحہ 41 پر لکھتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی آیات میں تعارض ہو، کجمی بشی ہو، کجی ہو، کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ اس بات کا ہر شخص کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ جو قرآن پر عمل کرتا ہے اس سے مسائل کا استنباط کرتا ہے کہ تعارض کے وقت ہم بعد میں نازل ہونے والی پر عمل کریں گے، پہلے نازل ہونے والی آیت کو چھوڑ دیں گے. یعنی 500 آیات جو منسوخ ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں گے. پہلی بات تو یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے. اور ملا صاحب فرما رہے ہیں کہ کجی اور تعارض ہوگا تو ہم پہلے والی آیات کو چھوڑ دیں گے، بعد والی پر عمل کریں گے. یعنی 500 آیات جو ہیں وہ ایسی ہیں جن پر ہم عمل نہیں کریں گے، لیکن وہ 500 آیات تو وہ ہیں جن پر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتبع ما اوحی الیک من ربک. جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو اس کی اتباع کر. اور اس کا کوئی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کی خلاف ورزی کرے؟ قرآن حکیم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہ کیا ہو. 6348 آیات میں سے کوئی آیت ایسی نہیں. اور یہ کہتے ہیں 500 ہم چھوڑ دیں گے. یہ کس دن کو لیے بیٹھے ہیں؟ جس دن کی یہ تبلیغ کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ آج ایک دوسرے کو ہم کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. مضبوطی سے پکڑ جو ہم تمہیں ہر طرف نازل کرتے ہیں. اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو صراط مستقیم پر ہے. آگے چلیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں غلامی کا ادارہ ختم کر دیا. غلامی کے ادارے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ
طاقتور قبیلہ چھوٹے قبیلے پر حملہ کرتا، ان کی بھیڑ بکریوں کو قبضے میں لے آتا، جو قتل کر دیتا وہ کچھ لوگوں کو، اور جو بچتے ان کو غلام بنا لیتا، اور عورتیں جو ہیں ان کو گھر میں رکھتا، باندیاں بنا لیتا۔ یہ سسٹم عرصہ دراز سے چل رہا تھا غلام بنانے کا۔ سورہ محمد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ادارے کو ختم کر دیا، فرمایا کہ اب جو کافر ہیں، ظالم ہیں، ان کے ساتھ ہمارا طرز عمل تو ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں قتل کرو، انہیں راہ ہدایت پر لانے کے لیے، ظلم سے باز کرنے کے لیے ان پر چڑھائی کرو، خوب باندھو ان کو، لیکن اس کے بعد جب ختم ہو جائے ظلم تو پھر یا تو فدیہ لے کر کے چھوڑ دو، اور جو غریب ہیں فدیہ نہیں دے سکتے احسان کر کے چھوڑ دو۔ قید نہیں کیے جا سکتے، قید نہیں رکھے جا سکتے، غلامی کا ادارہ ختم ہو گیا۔ لیکن 110 ہجری میں قتادہ بن دعامہ نے یہ آیت منسوخ کر کے بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو اس بات کا اختیار دے دیا کہ جتنی جی چاہے غلام بنا لیں، جتنی جی چاہے لونڈیاں رکھ لیں۔ پھر حرم سجا جو ہے، حرم سرا لونڈیوں اور غلاموں سے بھر گئے، اور اس کا نتیجہ جو نکلنا تھا وہ نکلا کہ عیاشیاں جس وقت بڑھ جائیں تو پھر بغداد کے مینار سروں سے سجتے ہیں، ان کے مینار بنائے جاتے ہیں۔ انہی بڑی محبوب امت جن کا ہم صبح شام چرچا کرتے ہیں، اس کے سروں کے مینار بغداد میں بنائے گئے، کیونکہ کرتوتیں ایسی تھیں۔ آگے چلیے، یہ سورہ محمد کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے غلامی کا نظارہ ختم کر دیا۔ یہ ہمارے علماء کبھی کہتے ہیں کہ 500 آیات متقدمین نے منسوخ کی اور متاخرین نے 5 یا 20 آیات منسوخ کی۔ میرا سوال ایک ہی ہے، جسے یہ سوال سمجھ آ جائے، یا جو سن رہا ہو یا جو سنے جب بھی سنے، وہ اپنے علماء سے پوچھیں کہ اتنا بتا دیں کہ سورہ بقرہ معارف القرآن کی آیت نمبر 106 میں، صفحہ 228 پر، معارف القرآن جلد اول میں، تو آپ کبھی 500 آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں، کبھی 20 کو، کبھی 5 کو۔ تو یہ بتا دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی منسوخ کی تھی۔ کیونکہ اسوہ حسنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سنت تو انہی کی ہے۔ ہدایت پر چلنے کے لیے ایک اللہ تبارک تعالیٰ، نمبر 2 قرآن حکیم، نمبر 3 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو قرآن حکیم کی خلاف ورزی نہ کرے، تو دین تو مکمل ہے یہاں۔ تو یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آیات منسوخ کی؟ اگر انہوں نے 500 منسوخ کی تو 5 والوں نے غیر
मसनून अमल किया, और अगर उन्होंने 5 मनसूख किए हैं तो 500 वालों ने गैर मसनून अमल किया। इसका मतलब ये है कि दौरे बनी उमैया से ताई दम जो नास्ख व मनसूख का मसला चलता आ रहा है वो गैर मसनून है, गैर हकीकी है, गलत है। उलमा तो यहां तक कहते हैं कि अश-शैख़ व शैख़तु इज़ा ज़निया फर्जुमूहा नकालम मिनल्लाहि अज़ीज़ुन हकीम। जब कोई बूढ़ा मर्द और औरत ज़ना करे तो उसे संसार कर दो। वो कहते हैं कि ये आयत कुरान मजीद में थी। तफसीरात अहमदिया सफ़ा 40 पर यही मुल्ला जीवन साहब लिखते हैं कि ये मौजूद थी यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तलावत किया करते थे, ये तो अभी अभी मनसूख हुई है। इसका मतलब क्या है कि अभी अभी कैसे मनसूख हुई? या तो उन्हें वही आई या नऊज़ बिल्लाह ज़ालिक उन्होंने गलत बयानी की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ना गलत बयानी हो सकती है, ना कोई वो दावा कर सकते हैं कि वही आई है। ये तो बाद में उलमाए उम्मत ने ऐसी चीजें घड़ ली हैं। अब अगर जरा गौर कीजिए कि अगर इस बात को सही माना जाए कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं ये अभी अभी मनसूख हुई है, तो इसका मतलब है कि ये वही अभी अभी आई है। वो जो कुरान मजीद की आयत है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। वो जो मोहर लग गई, वो मोहर तो उलमा ने तोड़ दी। और बदकिस्मती ये है कि उम्मत ने उलमा को भी रब बना रखा है। जैसे अहले किताब ने अपने उलमा को रब बना रखा था कि उनकी हर बात बिला तहकीक सही मान लेते थे। वही बात, वही तर्ज अमल इस उम्मत का है। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अपने पीरों को, अपने उलमा को रब को छोड़ करके रब बना रखा है। जो उन्होंने कह दिया वही मान लिया। उसका नतीजा क्या है? वो सिरों के मीनार जो बनते थे वो तो अब भी जारी है। अफगानिस्तान में जिस कदर पाकिस्तानी और अफगानी शहीद हुए हैं, तारीख इसकी गवाह है। लेकिन उलमा को ना शर्म आई ना हया आया, गलत बातें मनसूख करते चले जा रहे हैं और मुसलसल चलते आ रहे हैं। मैंने इस वक्त के तमाम जो इल्मी इदारे हैं उलमा के, जिन तक मेरी रसाई थी, वहाँ तक गया हूँ। किसी के पास सही जवाब नहीं है।
بحثیں کر کر کے بھگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور میری بھی اصلاح کر دے۔ اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کرے، اگر میں صحیح ہوں تو ان کی اصلاح کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔